بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تحفۃ النحو کا لیسن مستثنیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مستثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ مستثنیٰ یعنی کہ کوئی ایک لفظ یا کلمہ یا جملہ اپنے پچھلے والے جملے سے الگ ہوتا ہے۔ اگر پچھلا والا جملہ پازیٹیو ہے تو جو بعد والا مستثنیٰ ہے وہ نیگیٹو جملہ ہوگا۔ ان دونوں کو جو جدا کرتا ہے وہ حرف کہلاتا ہے حرف استثناء۔ حرف استثناء پچھلے والے جملے جب کسی جملے میں کسی آیت میں آتا ہے حرف استثناء یعنی کہ الا، ہم نے بہت بار پڑھا ہے الا جب کسی جملے میں آتا ہے تو پچھلا والے جملے اگر پازیٹیو جملہ ہے، مثبت جملہ ہے تو الا کے بعد والا جملہ نیگیٹو جملہ ہوگا، منفی جملہ ہوگا۔ اگر الا سے پہلے یعنی حرف استثناء سے پہلے والا جملہ نیگیٹو ہے، منفی ہے، تو الا کے بعد والا جملہ مثبت یعنی کہ پازیٹیو جملہ ہوگا۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت یہ ہم نے بارہا سنی ہے، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ اسجدوا تم سب سجدہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس، الا ابلیس یعنی کہ ابلیس نے نہیں کیا۔ دیکھیے پچھلا جملہ ہے سب نے سجدہ کیا، مثبت جملہ ہے، الا حرف استثناء گیا، ابلیس اس کا مستثنیٰ ہو گیا، یعنی ابلیس نے نہیں کیا۔ تو پچھلا جملہ حالانکہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، لیکن الا کے بعد والا جملہ منفی ہوگا۔ اس طرح اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ، یعنی الا حرف استثناء، الا کے بعد آنے والا کلمہ جملہ جو بھی ہے وہ مستثنیٰ کہلائے گا، اور الا سے پہلے والا جملہ مستثنیٰ منہ، یعنی پورا آیت میں پچھلی جو آیت ہوگی وہ مستثنیٰ منہ، پھر حرف استثناء، پھر بعد والا مستثنیٰ۔ چلیے اب تک دیکھیے ہم نے مرفوعات کون سے اسما کون سے چیزیں مرفوع حالت رفعی میں ہوں گی یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا مبتدا، یعنی مبتدا ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر پیش آتی ہے۔ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ مبتدا کہلاتا ہے، یہ تو سبھی کو معلوم۔ پھر مبتدا پر جو بھی اسم ہے اس کے وہ ہمیشہ حالت رفعی میں ہوگا، کیونکہ جملے کی شروعاتی حالت جملے کی شروعات ہو رہی ہے، اس کو کوئی نصب دینے والا یا کوئی جر دینے والا نہیں ہوتا، تو موسٹلی جملہ ہمیشہ حالت رفعی میں اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خبر اکثر رفع ہوتی ہے۔ اگر کوئی نصب دینے والا حروف ناصب یا حروف جازم آ جائے تو خبر پر جزم آئے گا، ورنہ اکثر خبر حالت رفع میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد فاعل، جیسا ہم نے پڑھا تھا فاعل پر ہمیشہ پیش آتا ہے، فاعل حالت رفعی میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد نائب الفاعل بھی ہم نے دیکھا کہ نائب الفاعل پر بھی پیش آتا ہے۔ اس کے بعد ہے خبر ان و اخواتها، حروف مشبہ بالفعل ہم نے پڑھا ہے، انا کانا لیتا لعل لکن، تو ان کی خبر یعنی کہ ان کا اسم تو نصب میں ہوگا، یعنی انا کانا لیتا، حروف مشبہ اپنے اسم کو زبر دیتے ہیں اور اپنی خبر کو پیش دیتے ہیں، تو انا کی جو خبر ہوگی وہ حالت رفع میں ہوگی، یعنی کہ مرفوع ہوگی۔ اس کے بعد ہے خبر لائے نفی جنس، جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے وہ۔ لائے نفی جنس کی جو خبر ہوگی وہ بھی حالت رفع میں ہوگی۔ اس کے بعد ہے اسم ما کا اسم، یہ بھی ابھی تک نہیں پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم کانا و اخواتها، افعال ناقصہ جو ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے، کانا سورا ظل باتا، یہ اس طرح کے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ ان کا اسم یہ حروف مشبہ بالفعل کے اپوزٹ ہوتا ہے،
یعنی حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو پیش دیتے ہیں، لیکن کانا سور ظلہ یعنی کہ افعال ناقصہ اپنے اسم کو پیش اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو کانا کا اسم بھی حالت رفع میں ہوگا۔ تو یہ تمام کنڈیشن جس میں ہم نے یہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوں گے۔ مرفوعات ہیں، ان کو مرفوعات کہتے ہیں، جو 8 ہیں۔ اب دیکھیے منصوبات جو 13 ہیں، یعنی کہ جن پر نصب آتا ہے جو منصوب کہلاتے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے مفعول بہ، ہم کو معلوم ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول پر زبر آتا ہے، اس کو مفعول بہ بھی کہتے ہیں یا پھر مفعول بھی کہتے ہیں۔ مفعول پر ہمیشہ زبر آتا ہے۔ اتنی مفعول کی 5 قسمیں ہیں، مفعول کی پوری 5 قسمیں ہیں: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول لأجلہ، مفعول معہ۔ یہ پورے 5 قسمیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو تمام مفعول جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اسم ان و اخواتھا، وہی حروف مشبہ بالفعل کا اسم، یعنی وہ اپنے اسم کو جو نصب دیتا ہے تو یہ منصوبات میں آئے گا۔ اسی طرح اسم لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کا جو اسم ہوگا وہ بھی نصب حالت نصب میں ہوگا۔ اسی طرح ماں کی خبر، مرفوعات میں ہم نے پڑھا تھا ماں کا اسم، اور منصوبات میں ماں کی خبر حالت نصب میں ہوگی۔ اس کے بعد خبر کانا و اخواتھا، کانا اور اس کے بہنوں کی، اخوات کہتے ہیں بہنیں، تو کانا یعنی کہ افعال ناقص، کانا و اخواتھا کی خبر، یہ تمام منصوبات ہوں گے۔ اور اس میں شامل ہے منادا، حرف ندا منادا ہم نے پڑھا ہے۔ منادا جب مضاف بن کر آتا ہے تو منصوب ہوتا ہے۔ اگر جیسے یا ایھا الرجل، یا حرف ندا ایھا، یہ وہی یا ایھا حرف ندا، الرجل اس کا منادا، لیکن الرجل چونکہ مضاف نہیں بنا ہے تو حالت رفع میں ہوگا۔ لیکن جب منادا مضاف بنتا ہے، جیسے یا صاحب المالی، اے مال والے، صاحب مضاف، المالی مضاف الیہ، تو یا صاحبہ منادا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منادا چونکہ مضاف بن رہا ہے تو اس صورت میں یہ منصوب ہوگا۔ اسی طرح تمییز جو ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے انشاءاللہ پڑھیں گے، تمییز کی بھی، تمییز پر بھی نصب آتا ہے۔ اسی طرح حال بھی نصب منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح مستثنی باللہ کے ساتھ جو باللہ، جو مستثنی باللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کی بھی حالت ہے۔ اب ہم نے مرفوعات دیکھ لی ہیں، پورے 8 مرفوعات ہیں، 13 منصوبات ہیں اور 2 مجرورات ہیں۔ یہ تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ مجرورات یعنی حالت جری میں کون کون سے ہوں گے؟ پہلا ہے اسم مجرور، یعنی حرف جر آ کر جو اپنے اسم کو زیر دیتا ہے وہ مجرور کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے مضاف الیہ، یعنی مضاف الیہ، تو اور جب مضاف الیہ کا اسم ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ تو یہ 2 ہی حالتیں ہیں جہاں پر یہ اسم اسماء مجرور ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ تو آج جو ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے مستثنی باللہ، اللہ کے ساتھ جو مستثنی ہے وہ حالت منصوب کب ہوگا، نصبی حالت میں کب ہوگا، انشاءاللہ تعالی وہ ہم دیکھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ مثالیں ہیں۔ لعب الطلاب الا بکرا، لعبا کھیلا، الطلاب، طلاب کہتے ہیں لڑکوں کو، طالب علموں کو، طالب علم کھیلے، الا مگر بکرن، بکر، الا بکرن، یہ مگر بکر بولے تو جملہ سمجھ جانا چاہیے کہ بکر نہیں کھیلا، یعنی کہ جملہ نیگیٹو ہے، بعد والا جملہ، پچھلے والا آیت، پچھلی والی عربی عبارت مثبت ہے تو الا کے بعد والا منفی ہے۔ لعب الطلاب، طلاب کھیلے، الا مگر بکرن، بکرن نہیں کھیلا۔ تو یہاں پر جملہ پچھلا والا جملہ مذکور بھی ہے۔ اب یا کن حالات میں اس کو رفع آئے گا یا نصب آئے گا، زبر آئے گا،
وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. فی الحال آپ کو یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے بعد جو مستثنی آیا ہے وہ حالت نصب میں ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا مستثنی باللہ، اللہ کے ساتھ جو آتا ہے وہ مستثنی حالت نصب میں ہوگا یعنی منصوبات میں سے ہوگا. اللہ بکرن، مگر بکر. اس کے بعد دوسرا ہے ما نام الطفل، ما نام الاطفال، ما نہیں، نام الاطفال نہیں سوئے، نہیں سوئے کون؟ اطفال بچے، طفل بچے، طفل کی جمع اطفال ہے. نہیں سوئے بچے الا مگر زیدن، زید نہیں سویا. اب یہاں پر زیدن بھی آئے گا، زیدن بھی آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اوپر کے جملے میں جملہ مثبت تھا، ٹھیک ہے، اس لیے بعد والا جملے پر زبر آئے گا. نیچے کا جملہ ما نامہ جملہ منفی ہے، تو جب پچھلا جملہ منفی ہوتا ہے تو اللہ کے بعد حالت رفعی بھی ہو سکتی ہے، حالت نصب میں بھی آ سکتا ہے. کب؟ جب کہ جملہ منفی ہو. یہ اس کی اعرابی حالت ہے. انشاءاللہ ہم پھر ڈیٹیل میں کتاب کے اسباق میں ہم یہ دیکھیں گے. فی الحال میں نے پہلے یہاں پر آپ لوگوں کو مثالوں سے بیان کرنا ٹھیک سمجھا. تیسرا جملہ ہے ما سافرتو، میں سفر نہیں کیا الا مگر ما خالدن، خالد کے ساتھ، یعنی کہ میں خالد کے ساتھ سفر کیا. تو ما سافرتو بھی جملہ کیا ہے؟ منفی ہے. الا مگر مع خالدن، یہ مع خالدن مضاف مضاف الیہ ہو کر مستثنی بن رہا ہے. اس کے بعد ذہبت الاستاذات، یعنی کہ ٹیچرس، لیڈی ٹیچرس، استاذات لیڈی ٹیچرس. ذہبت گئیں، کہاں؟ الا حلیمہ، لیکن حلیمہ یعنی حلیمہ جو ٹیچر ہے وہ نہیں گئی. پوری ٹیچرز گئی لیکن حلیمہ نہیں گئی. ما قرأت، میں نے نہیں پڑھا الا القرآن، لیکن قرآن، میں نہیں پڑھا لیکن قرآن پڑھا. ما بکا، نہیں رویا وہ الا مگر حمید، یعنی کہ حمید رویا. اب دیکھیے ما قرأت، ما بکا، یہ دونوں جملہ منفی ہے، اس لیے الا کے بعد قرآن حالت نصب میں آیا ہے، زبر آیا ہے، اور حمید حالت رفعی میں آیا ہے. یعنی کہ پچھلا جملہ اگر منفی ہے تو الا کے بعد والا مستثنی رفعی میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے. کچھ حروف استثناء یہاں نیچے دیے گئے ہیں، الا، غیر، سوا، خلا، عدا، حاشا. یہ تمام بھی حروف استثناء ہے. الا، غیر، سوا، خلا، عدا، حاشا، یہ تمام بھی حروف استثناء میں شامل ہے. چلیے اب جو لیسن میں دیا گیا ہے آپ کو وہ پڑھتے ہیں. مستثنی، آپ کا جو لیسن ہے تحفۃ النحو کا مستثنی. مستثنی وہ لفظ ہے جو الا وغیرہ کے بعد آئے اور ما قبل کے حکم سے خارج ہو. مستثنی وہ لفظ ہے جو الا کے وغیرہ کے بعد آئے، جیسے الا، سوا، ابھی ہم نے دیکھا نا الا، سوا، حاشا، عدا، یہ تمام حروف استثناء ہے. تو حروف استثناء کے بعد آنے والا جو جملہ ہے وہ مستثنی کہلاتا ہے، جو ما قبل کے حکم سے خارج ہو. یعنی کہ ما قبل کا حکم اگر مثبت ہے تو یہ نیگیٹو ہوگا، ما قبل الا سے ما قبل حکم منفی ہے تو یہ مثبت ہوگا، یعنی کہ اس سے خارج ہے یہ، تو وہ مستثنی کہلاتا ہے. اس کے بعد مستثنی منہ، وہ اس میں جس سے مستثنی کو الگ کر دیا گیا ہو. مستثنی منہ کا مطلب ہے جس سے مستثنی کو الگ کر دیا گیا ہو. جیسے جاءت تلامیذ الا رشیدن، جاءت تلامیذ الا رشیدن، تلامیذ آئے مگر رشید، یعنی کہ طلبہ پورے آئے لیکن رشید نہیں آیا. تو پچھلا جو مستثنی منہ ہے جاءت تلامیذ مستثنی منہ ہے، الا حرف استثناء، رشیدن مستثنی. تو رشیدن مستثنی کو پچھلے سے الگ کر دیا گیا ہے، وہ خارج ہے، یعنی سب گئے، سب آئے لیکن رشید نہیں آیا، تو یہ کہلاتا ہے مستثنی منہ. اس جملے میں التلامیذ مستثنی منہ ہے،
اللہ حرف استثناء ہے اور رشیدن مستثنا ہے۔ چلے الحمدللہ۔ اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے مستثنا کا اعراب۔ اب ان کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ سب کے اعرابی حالت بہت امپورٹنٹ ہے، ہم کو یہی جاننا ضروری ہے۔ تو پہلا اعرابی حالت دیکھیے، زبر کب آئے گا اس کو؟ اگر مستثنا منہ مذکور ہو، جیسے پچھلا جملہ ذکر کیا ہو، مذکور یعنی کہ ذکر کیا ہوا ہو، مبہم نہیں ہو، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ کھلے الفاظ سے ذکر کیا ہوا ہو پچھلا جملہ مستثنا منہ، اور جملہ مثبت ہو یعنی کہ پازیٹیو ہو، تو مستثنا منصوب ہوگا۔ جیسے ہم نے ابھی دیکھا ہے مثالوں میں، پچھلا جملہ اگر مثبت ہے تو مستثنا منصوب ہوگا، جیسے حضر الاولاد الا عامرا، تمام لڑکے حاضر ہوئے لیکن عامر یعنی کہ عامر حاضر نہیں ہوا۔ تو حضر الاولاد مستثنا منہ مذکور ہے، ذکر کیا ہوا بھی ہے اور جملہ مثبت بھی ہے، تو ایسی صورت میں الا کے بعد والا جملہ منصوب ہوگا۔ اس جملے میں الاولاد مستثنا منہ بیان کیا گیا ہے اور جملہ بھی مثبت ہے، اس لیے مستثنا عامرا منصوب ہے۔ با یعنی سیکنڈ پوائنٹ، جب اب حالت رفعی میں کب ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو جب مستثنا منہ مذکور ہو اور جملہ منفی ہو تو مستثنا کو نصب بھی دے سکتے ہیں اور مستثنا کا اعراب بھی دے سکتے ہیں، جیسے ما حضر الاولاد الا عامر یا عامرن، جیسا ہم نے ابھی دیکھا تھا نا کہ ما حضرہ حاضر نہیں ہوئے، جملہ منفی ہے، تو الا کے بعد والا جو اسم آئے گا وہ حالت رفعی میں بھی ہو سکتا ہے، حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں الاولاد مستثنا منہ مذکور ہے مگر جملہ منفی ہے، اس لیے مستثنا عامر کو نصب دیتے ہوئے عامرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مستثنا منہ کا اعراب دیتے ہوئے عامرن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 پوائنٹ اعرابی حالت کی ہم نے دیکھ لی ہے کہ مستثنا منہ اگر مثبت ہے تو عامرن کو نصب آئے گا، منفی ہے تو الا کے بعد والا جملہ عامرن بھی ہو سکتا، پیش بھی آ سکتا اور زبر بھی آ سکتا۔ یہ 2 پوائنٹ۔ تھرڈ پوائنٹ، اگر مستثنا منہ مذکور نہ ہو یعنی پچھلا جملہ اچھی طرح سے کلیئر نہیں ہے، ذکر کیا ہوا نہیں ہے، تب مستثنا کو موقع کے لحاظ سے اعراب دیا جائے گا۔ دیکھیں گے کہ وہ کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے یا حالت جری میں ہے، تو اس کے حساب سے اس کا اعراب آئے گا۔ کب؟ جبکہ مستثنا منہ مذکور نہ ہو، جیسے یہاں پر دیا گیا ہے ما ذہبا، نہیں گیا وہ، تو یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جملہ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ ما ذہبا وہ نہیں گیا، الا مگر علی، تو دیکھیے یہاں پر علی چونکہ مس ہے، فاعل چونکہ مس ہے، تو الا کے بعد جو مستثنا ہوگا فاعل کا خیال کرتے ہوئے اس کو حالت رفع سمجھا جائے گا یعنی کہ اس پر پیش آئے گا۔ اسی طرح ما رأیتو جملہ نیگیٹو بھی ہے، منفی ہے، منفی ہونے کی وجہ سے یا تو پیش بھی آ سکتا ہے یا زبر بھی آ سکتا ہے، تو یہاں پر اوپر تو حالت رفعی کو ہم نے مد نظر رکھا تھا، نچلی آیت میں ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا، کس کو نہیں دیکھا، تو یہ فعل اور فاعل تو ہے لیکن الا علین مگر علی کو، تو یہاں پر علی مفعول ہونے کی وجہ سے زبر آیا ہے۔ تھرڈ جملہ ما ذہبتو میں نہیں گیا، الا مگر الا علی، علی کی طرف، یہاں الا حرف جر کا مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر جر آئے گی۔ چلے الحمدللہ، یہ تھے تینوں اعرابی حالت، رفع کب آئے گا، نصب رفع کب آئے گا اور نصب جر کب آئے گا، یہ تینوں اعرابی حالت ہے یہ مستثنا کی۔ الحمدللہ یہاں تک ہے آپ کا لیسن۔ اب کتاب میں کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان مثالوں میں مستثنا مذکور نہیں ہے، اوپر کی جو مثالیں ہیں نا ما ذہبا ما رأیتو، یہ مستثنا منہ مذکور نہیں ہے بلکہ احد محذوف ہے، اس میں کوئی احد محذوف ہے، اس لیے
موقع کے لحاظ سے پہلی مثال میں فاعل ہونے کی وجہ سے مستثنی مرفوع ہے، دوسری مثال میں مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب، اور تیسری مثال میں حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ الحمدللہ جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ موقع کے حساب سے اس کو اعراب دیا گیا ہے، کب؟ جبکہ مستثنی منہ مذکور نہ ہو۔ اس کے بعد غیرہ اور سوا بھی حرف استثناء ہیں، ان کے بعد مستثنی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی غیر اور سوا ہمیشہ مضاف کے جیسے بن کر آتے ہیں۔ غیر اور سوا مضاف بن کر آتے ہیں، یہ بھی حرف استثناء ہی ہے، ان کو حرف استثناء کہیں گے، لیکن یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں۔ الا بھی حرف استثناء ہے لیکن مضاف کبھی نہیں بنتا، لیکن غیر اور سوا یہ مستثنی ہے لیکن مضاف کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال ہے، حضر الناس سوا حمید، لوگ حاضر ہوئے سوا حمید کے، یعنی حمید حاضر نہیں ہوا، تو جملہ مثبت ہے۔ اور سوا کے بعد چونکہ سوا مضاف بن کر آتا ہے ہمیشہ، اس لیے حمید اس کا مضاف الیہ ہوگا۔ یہاں سوا اور خاص کر سوا اور غیروں کے لیے اس طرح کی مثال آئے گی۔ تو الحمدللہ یہ تھا آپ کا آج کا لیسن مستثنی کا اعراب اور مستثنی منہ۔